السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سسٹرز کے بارے میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اسٹارٹ کریں گے اپنا لیسن نمبر 29، سورۃ النور مدنیہ، اور آیت نمبر بھی 29، پارہ نمبر 18 ہے۔ تو آئیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، علیکم علی اوپر یا پر، تم پر، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تدخلو تم داخل ہو، ان تدخلو یہ کہ تم داخل ہو، بیوتن ان گھروں میں، غیر نہیں جہاں کوئی، مسکونتن رہائش کی گئی، غیر مسکونتن جہاں رہائش نہیں کی گئی، فیہا اس میں، متاع فائدہ ہے یا کوئی فائدے کی چیز ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمون تم چھپاتے ہو۔ تو الحمدللہ یہ تھی ہماری آیت نمبر 29۔ لیسن نمبر 29، سورۃ النور مدنیہ، آیت نمبر 30 اور پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مؤمنین مومن کی جمع ہے، یعنی اس کی واحد آئے گی مؤمن، للمؤمنین مومن مردوں سے، یغضوا وہ نیچی رکھیں، من ابصارہم من سے، ابصاری نگاہوں سے، ہم اپنی، ابصاری اس کی واحد آئے گی بصر، یہ بصر ان کی جمع ہے، من ابصارہم اپنی نگاہوں سے، مطلب کیا ہے کہ اپنی کچھ نگاہیں، سے ہے نا لفظ، تو اس کا مطلب ہوگا اپنی کچھ نگاہیں، من ابصارہم اپنی کچھ نگاہیں، ویحفظوا اور وہ حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، فروجہ جمع ہے فرجن کی، اس کی واحد آئے گی فرجن، ذالک یہ، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، خبیر پوری طرح باخبر ہے، خبردار ہے، بما اس کے ساتھ جو یصنعون وہ کرتے ہیں، بما یصنعون جو وہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا آیت نمبر 30 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز اس کی ڈیٹیل کریں گے آگے۔ پہلے ہم نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب پڑھے، جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے اس کے کیا آداب ہیں۔ اب ہم ان گھروں میں داخل ہونے کے آداب پڑھیں گے جن گھروں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ایسے گھر جن میں کوئی رہائش نہیں کی گئی، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ان میں اگر تمہارے لیے کوئی فائدے کی چیز ہو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے وہ گھر کون سے گھر ہیں جہاں کوئی خاص لوگ نہیں رہتے اور وہ ہر خاص و عام کے لیے برابر ہے، جہاں ہر کوئی کھلے عام جا سکتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے مساجد ہیں، جہاں رہائش تو نہیں کی جاتی نا، مساجد میں سب کے لیے فائدہ ہے، عام و خاص کے لیے فائدہ ہے، وہ وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کے اور رہائش والے ہوٹل ہیں، راستے میں مسافر خانے، سرائیں، ایسی جگہوں پر اجازت لے کر جانا لازمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں دیکھیں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں جو بے آباد ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گھروں کے پاس خالی پلاٹ ہوتے ہیں جو ابھی آباد نہیں ہوئے ہوتے،
وہاں گھاس اگاتی ہے، جانوروں کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے گھروں میں جہاں رہائش نہیں ہوتی لیکن پلاٹ وغیرہ ہیں تو وہ بھی گھر، تو وہاں رہائش نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں داخل ہو سکتے ہیں، اپنے جانوروں کو چارہ کھلا سکتے ہیں، گھاس کھلا سکتے ہیں، اس میں وہ گھر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ہاسپٹل ہیں، فیکٹریاں ہیں، جہاں ایک ٹائم ہوتا ہے فیکٹری میں، اس ٹائم دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اب اس ٹائم میں ہر کوئی فیکٹری میں داخل ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر داخل ہو جائیں بغیر اجازت کے، تو کیونکہ وہاں بھی ایک ٹائم میں دروازہ کھول دیا گیا ہے، اب سارے اس ٹائم میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہاں بھی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح آگے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے معاملات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قیامت تک تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قوانین وضع کر دیے۔ ان قوانین کے مطابق دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا ہے، جن گھروں میں رہائش کی جاتی ہے، اور ان گھروں میں بھی داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا جہاں رہائش نہیں کی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر بات کو، جو تمہاری چھپی باتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو تمہاری ظاہر باتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود علم کی بنا پر یہ سارے قوانین وضع کر دیے، گھروں میں داخلے کے، پرمیشن لے کر اور وداؤٹ پرمیشن کیسے گھروں میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا قیامت تک کے معاملات کا، تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرما دیے۔ اس کے بعد ہے ہماری آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 30 کی پہلے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آیت نمبر 30 ہے، پارہ نمبر 18، سورۃ النور مدنیہ۔ اس میں ہم نے پڑھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اللہ تعالیٰ یہاں مومن مردوں کو، چونکہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے مومن عورتوں کو کیا حکم ہے اور کتنے احکامات ہیں، یہاں مومن مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 حکم دیے ہیں۔ پہلے گھروں میں پرمیشن لے کر داخل ہونے کا طریقہ، اور ایسے گھروں میں بھی جن میں وداؤٹ پرمیشن ہم داخل ہو سکتے ہیں ان میں بھی داخل ہونے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بتاتے ہیں کہ مومن مردوں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ کچھ نگاہیں نیچی رکھنے سے مطلب ٹوٹل نگاہیں اگر نیچی کریں گے تو ظاہر ہے پھر انسان دیکھ نہیں سکتا راستے کو، اور پھر وہ راستے میں جو ہے وہ تکلیف اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، کچھ نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اچھا یہ پہلا حکم تھا کچھ نگاہیں نیچی رکھیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو کیا پتہ چلا؟ 2 حکم ہیں مومنین کے لیے اس آیت میں، پہلا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی حکم دے دیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نگاہ وہ چیز ہے جہاں سے سارے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ آنکھ کا زنا نظر بازی ہے۔ ایک نگاہ کسی پر پڑنی وہ ہے کہ جو اچانک کسی پر پڑ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، پہلی بار کی نظر تجھے معاف ہے، یعنی اتفاقاً جو نظر پڑ جاتی ہے، انسان کسی کو ایسے سامنے اچانک سے دیکھ لے، وہ تو معاف ہے لیکن بعد کی معاف نہیں ہے، یعنی اتفاقاً نظر پڑ جانے کے بعد پھر بار بار دیکھتے رہنا، بلکہ کیا کرنا ہے، فوراً اپنی نظر ہٹا لینی ہے، بار بار دیکھتے نہیں رہنا۔ بار بار دیکھتے رہنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ نگاہ معاف نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا رواج ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو بار بار دیکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو یہ عادت ہوتی ہے
کہ سر سے لے کے پاؤں تک بہت ہی غور سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ پہلی بار کی نظر جو اچانک پڑ جائے کہ وہ معاف ہے، اور اس کے بعد کی معاف نہیں ہوگی جو بار بار دیکھا جائے گا۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ حدیث سے واضح ہے کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، نظر بازی ہے۔ زبان کا زنا فحش کلامی ہے، گندی باتیں کرنا، اور آنکھ کا زنا دیکھنا، غلط طریقے سے دیکھنا، جیسے آج کل ہم میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ ادھر ادھر جو بھی معاملات ہیں سارے چل رہے، اس میں غلط پکس دیکھی جاتی ہیں، ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آنکھ کا زنا نظر بازی ہے۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ فحش کلامی، جب انسان آنکھ سے دیکھتا ہے پھر اس کے بعد زبان سے فحش کلامی کرتا ہے، اور پھر جب فحش کلامی کرتا ہے تو آدمی کا نفس جو ہے وہ زنا کی خواہش کرتا ہے، اس کی شہوت ابھرتی ہے۔ پھر شرمگاہ تو ان سب قسموں کی زنا کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے تصدیق کر دیتی ہے اور انسان زنا کر بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ تکذیب کر دیتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے، ایک شخص نے دروازے کے سوراخ میں سے آپ کے حجرے میں جھانکا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلائی یا تیر کی انی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھجلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ پر مار کر اسے پھوڑ دیتا۔ استیزان کا مطلب، استیزان کا جو حکم آیا وہ نظر بازی کے فتنے سے بچنے کے لیے ہی آیا ہے۔ تو جب انسان اجازت طلب کرنے سے پہلے گھر میں دیکھے گا، یہاں بات ہو رہی ہے نا لِلْكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو اپنی نگاہیں پست رکھنی ہے۔ استیزان کا یعنی پرمیشن طلب کرنے کا حکم ہی اس وجہ سے آیا کہ نظر بازی کا معاملہ نہ بنے، اور نظر بازی ویسے بھی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب یہاں کس کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ زیادہ بات پاکیزہ ہے، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ تمہارے معاملات سے، لوگوں کے معاملات سے اللہ تعالیٰ باخبر تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، قیامت تک کے معاملات سے اللہ تعالیٰ اپنے لامحدود علم کی وجہ سے باخبر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون وضع کر دیے مومنوں کے لیے، اور دو حکم دیے مومنوں کو، ایک تو اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھنا، اور دوسرا ساتھ ہی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اب یہاں ایک اجازت ہے، کس کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ جس کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے مرد، جس عورت کے ساتھ مرد نکاح کرنے والا ہے، اپنی منگیتر کو یا جس کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ صرف اور صرف کیا ہے؟ دیکھنے کی اجازت ہے۔ وہ مختلف حدیث سے ثابت ہے، بات لمبی ہو جائے گی چونکہ اتنی ہی بات کافی ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی معاملات اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو صرف دیکھنا ہے، دیکھنے کی پرمیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کے بعد اس سے ملاقات کرنا، پھر ملاقات پہ ملاقات کرنا، پھر موبائل پہ باتیں کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کو ناپسند کر کے چھوڑ دینا، اور بعض اوقات نعوذ باللہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ زنا تک۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے، صرف اس کو دیکھنے کی اجازت ہے اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن صرف دیکھنے کی حد تک، اسلام کی حدود کے اندر رہ کر۔ پھر اس کے بعد موبائل پہ بات چیت اور گفتگو کا معاملہ، گپ شپ کا معاملہ، اور پھر اس کے بعد ملاقات کا معاملہ، یہ سب غلط ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو اس سے بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے